آخری چٹان کا دوسرا حصہ۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غائب درجے کی شوقت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے لیے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں جو میں پہلے تم سے بار بار نہیں کہہ چکا۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ وہاں تم جیسے نوجوان کے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں۔ چاہے تو اس باغ کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی امراء کا غلبہ ہے۔ وہ تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو۔ مدینے کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جور سپاہ گری ہے اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا۔ ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد الملک بننے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرا ایک جوری کو دکھایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اتنی دولت اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ ہاں، اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ امین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا۔ میں نے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتی ہوئی طاہر نے مصافحہ کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مصافحہ کی بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہوگی۔ خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے۔ احمد سے بغل گیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مصافحہ کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، لیکن احمد نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، بیٹا، ایک مجاہد کے گھوڑے کی باگ پکڑنے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبر اسامہ بن زید کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنا سر مبارک فخر سے اونچا کر سکتے تھے تو مجھے بھی آج اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی ابھی قوت باقی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپے میں اپنے بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں۔ احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ تھامتے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دور اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، آپ زیادہ تکلیف نہ کیجیے،
مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیٹا، وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ بغداد کے امراء کے ہوشیار اور چالاک نوکروں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسین نے خدا حافظ کہہ کر باغ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کے عیسائیوں طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھا۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی قیادت میں آرمینیا، ایشیا کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 463 ہجری میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی افواج کو ملازگرد کے مقابلے پر فیصلہ کن شکست دی۔ سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے اپیل کی کہ جو کہ کافی عرصے تک کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ آخری نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا۔ اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے سلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں اور زبان میں زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستان بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر سلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بلال کے خلاف سلیب کی تمام کائرماتی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گئی، اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڑ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں نے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کچھ ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور اس کے جان توڑ حملوں نے سلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا، اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے بچ گیا۔ لیکن 584 ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمند اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوقیوں کی تلوار سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی۔ فرانس، جرمنی، انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹیڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلدی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب عراق اور ترکستان سے
کے سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح سلیب کے مقابلے میں حلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین لے گیا۔ حلال و سلیب کے معمول مارکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں سچ مچ وہ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہ آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند کہکے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، یہ وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ اہل اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے دراز ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی مارکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور میں اس وقت اہل بغداد کو تعریف کے قابل سمجھتا ہوں، اور نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ سالار نے کہا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بڑی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے خسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ جاری ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔